ابھی وہ ایک قاری خلیل صاحب ہے نا, ان کا کلپ آیا کہ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا نا انہوں نے خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں. انہوں نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں حنفی لوگ جو عورتوں کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز پڑھے, یہ اندھی تقلید میں کہتے ہیں. چلو ہم اندھی تقلید میں کر رہے ہیں. ابو حنیفہ کیوں قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں, وہ بھی اندھی تقلید میں. امام شافعی کیوں قائل ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں, وہ کس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. امام مالک جو مدینہ کے اتنے بڑے عالم جن کو آپ بھی مانتے ہو, تابعین کے دور کے, کیا وہ بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی کس کے قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں, وہ بھی کس کے قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. یہ سارے اندھے مقلد تھے. ایک آپ ہی دنیا میں آئے ہو قرآن و سنت کو سمجھنے والے, اور پھر دلیل کیا دے رہے ہیں. وہ میرا کلپ چلا دینا ان کے ساتھ. مجھے قاری خلیل سے ذاتی بغض نہیں ہے, آپ اختلافی مسئلہ آپ کی اگر رائے ہے تمیز کے دائرے میں بھی بیان کر سکتے ہو, لیکن یہ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کہ قرآن و سنت ان پہ اترا ہے, باقی پوری امت ہزاروں سال سے صدیوں سے گھاس کھا رہی تھی, کسی کو قرآن و سنت سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے, ان پہ نازل ہوا ہے. یہ ہے جو ہمیں سمجھائیں گے. غلط مسئلہ اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. اور دلیل کیا دی ہے؟ پہلے تو الزام لگائے اندھے مقلد ہیں, اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی تھے اور مردوں کے بھی نبی, تو جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھے. دلیل سمجھ میں آئی؟ تو نبی نے تو سمٹ کے سجدہ نہیں کیا, تو عورتیں بھی سمٹ کے سجدہ نہیں کریں. قاری خلیل صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر حج بھی عورتیں ایسے کریں جیسے نبی نے کیا ہے. نبی عورتوں کے بھی پیغمبر ہیں, مردوں کے بھی ہیں, تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے. آپ کوئی صحیح حدیث دکھا دو جس میں عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم ہو, کوئی دکھا دو. آپ کہہ سکتے ہو عورت کی آواز کا پردہ ہے, اس پہ کوئی صحیح حدیث دکھا دو کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم مان جائیں گے آپ کو. اس پہ بھی کوئی حدیث دکھا دو. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ میں دوڑے ہیں, کوئی صحیح حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورتوں کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا ہو. ایک بھی حدیث نہیں ہے. حضرت عائشہ کے ایک قول ہے, وہ بھی ضعیف, اور وہ بھی تو حضرت عائشہ کا قول ہے نا, نبی کا حکم تھوڑی ہے, اور وہ بھی ضعیف سند ہے, حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے, وہ صحیح سند سے نہیں ہے. آج اگر کوئی آپ ہی کے مسلک کا اٹھ کے مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی, اور اس لیے بھی دوڑیں گی کہ حضرت ہاجرہ کیا تھیں, عورت تھیں, وہ تو دوڑی تھیں, اور دلیل میں پھر احناف تو کھڑے ہو جائیں گے نا, شافی, حنفی, مالکی اور حنبلی, یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے, بولیں گے نہیں بھائی یہ چاروں فقہ اس پر متفق ہیں کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. آپ کہو گے اصل میں یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مردوں کا پیغمبر مانتے ہیں, عورتوں کا نہیں مانتے. تو کیا یہ آپ کی بات صحیح ہوگی؟ اگر صحیح ہوگی تو پھر آپ یہ فتویٰ دیں کہ عورتیں دوڑیں گی چلیں گی نہیں, اور ناصر البانی نے تو دے بھی دیا فتویٰ کہ دوڑیں گی چلیں گی نہیں. تو ہم یہی کہیں گے میرے بھائی, ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں سینہ بسینہ تواتر سے چلی آتی ہیں, متفق علیہ ہوتی ہیں, ان کے خلاف جب تک کوئی حدیث نہیں ہوگی, بلکہ وہ حدیث بھی رد کر دی جائے گی, کیونکہ اجماع کی حجیت حدیث سے, حدیث کا حدیث ہونا ہمیں اجماع سے پتہ چلتا ہے, حدیث کی کتابوں کا برحق ہونا. اجماع سب سے مضبوط دلیل ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ نے تو مان لیا کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی. تو اس لیے میں فروعی مسائل میں شدت کا قائل نہیں ہوں, لیکن یہ لوگ اس طرح سے مسائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں, ہمیں بے وقوف سمجھ لو میرے بھائی, ہم جیسے سینکڑوں آئے سینکڑوں چلے جائیں گے. یہ بات ہم تک نہیں. میں خواتین کے سمٹ کے نماز کا قائل نہیں ہوں اکیلا, چاروں امام قائل ہیں جن کو پوری دنیا نے فالو کیا ہے. تو لوگ مجھے بے وقوف نہیں سمجھیں گے. لوگ کس کو بے وقوف سمجھیں گے؟ کہ امت گھاس کھا رہی تھی. امام بخاری کے استاد امام احمد بھی غلط, امام شافعی اتنے بڑے حدیث کے عالم وہ بھی غلط, امام مالک تو کا تو اتنا بڑا مقام ہے, ان کے تو اتنے فضائل حدیث سے ان کی فضیلت ثابت ہے. بہت ساری کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو لوگوں نے امام مالک پہ منطبق کی ہیں کہ اس سے مراد امام مالک ہے. سب غلط بھائی, آپ اکیلے آئے ہو یار. اس لیے جو جب بھی خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں یہ دلیل پوچھا کریں نا کہ نبی سے دکھاؤ کہ عورتیں مردوں کی طرح یعنی سمٹ کے نماز پڑھیں گی, تو ان سے بولو آپ حدیث سے دکھا دو عورتیں چلیں گی دوڑیں گی نہیں, اسی وقت پروگرام کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا.